محترم حضرات، تیسرے پارہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مکرمہ سورہ بقرہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اقدس کو پیش کیا ہے۔ آغاز ہی لفظ اللہ سے ہے، اللہ۔ وہ اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے، اپنی پہچان بھی کراتا ہے، اور اپنے اللہ ہونے کے دلائل بھی پیش کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ اس قسم کی صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، اور میرے اللہ ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ یہ چیزیں اس میں پیش کی گئی۔ اس آیہ مقدسہ کا نام آیت الکرسی ہے۔ اللہ کی کرسی کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے مناقب اور فضائل پیش فرمائے۔ پڑھنے والے کا تحفظ ہوتا ہے، جس گھر میں اس کی تلاوت ہو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے پڑوسیوں کی بھی، 3 گھروں تک بعض روایات میں آتا ہے پورے محلے کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم آیت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، ہمارے آقا و مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں داخلے سے رکاوٹ صرف موت ہے۔ ادھر موت آئی اور ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔ الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ مال غنیمت پر رسول کائنات علیہ التحیۃ والتسلیمات نے ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا، تم اس کا تحفظ کرو، پہرا دو۔ ایک شخص آیا رات کو، وہ اپنی جھولی بھرنے لگ گیا، صحابی نے پکڑ لیا، کہنے لگا میں عیالدار ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تجھے۔ اتنی لجاجت اور منت سماجت سے بات کی اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ترس آ گیا، کہنے لگا میں بعد میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر آ گیا رات کو، پھر وہی بات۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا، پھر آ گیا۔ آج فرمانے لگے صحابی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تا وقت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤں، نہیں چھوڑوں گا تجھ کو۔ اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک قیمتی چیز بتاتا ہوں، ایک وظیفہ، ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ کبھی چور تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا، حفاظت ہوگی۔ کہنے لگا اچھا مجھے وظیفہ بتاؤ۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے جا کے سو جایا کرو، تمہارے ہاں چور کبھی نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے چور نے کیا کیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ وظیفہ بتا کے چلا گیا ہے آج۔ کیا وظیفہ بتایا ہے؟ اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ آقا فرمانے لگے صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ بات تو اس نے سچ کہی ہے لیکن خود جھوٹا ہے، بے ایمان۔ وظیفہ سچا بتا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال فرمایا صحابہ سے، بتاؤ قرآن حکیم میں سب سے بڑی آیت کون ہے؟ کون سی ہے؟ آیت
سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وہ بھی بہت بڑی ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ذہن میں تو آیت الکرسی آتی ہے۔ فرمایا لیہنک العلم، تجھ کو علم مبارک ہو، سارے قرآن میں سب سے بڑی آیت یہی ہے، عظمت کی آیت ہے یہ۔ اللہ اپنی ذات اقدس کو پیش کر رہا ہے، میں ہوں اللہ۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ہر معنی اس ایک لفظ میں موجود ہے، تمام صفاتی ناموں کے معنی اس ایک لفظ میں موجود ہیں۔ نعمتیں دینے والا، جابر، قاہر، ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، تمام معنی اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں رب نے اپنے نام کے ساتھ ایک دعویٰ پیش کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دعویٰ ہے رب کا، میرے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جھکا جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز، منت چڑھاوے سب کچھ چڑھائے جائے، میرے سوا کوئی ذات اس لائق نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں، ہر قسم کی نعمتیں بخشنے والا، اولاد دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، تاج و تخت عطا کرنے والا، ذلت دینے والا، رسوائی دینے والا، عزتوں عظمتوں کا مالک میں ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے الحی القیوم، میں زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہوں، میں زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہوں۔ کوئی زندہ رہنے والا جتنی زندگی لمبی پاتا چلا جاتا ہے، اس کی قوتیں مزمحل ہوتی جاتی ہیں، جواب دیتی جاتی ہیں۔ بچہ ہے، پلا بڑا، جوان ہوا، جوانیاں بے دو صاحب آئیں اس پر، پھر اس کے بعد وہی غذائیں کھاتا ہوا بوڑھا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کمزوریوں کی طرف چلا گیا تاکہ قبر میں دفن ہو گیا۔ میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ الحی القیوم، میں زندہ قائم رہنے والا اللہ ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے ساری کائنات بنا ڈالی، اور کائنات میں کبھی بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، یہ سب ساری کی ساری میری تخلیق ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ، میں وہ اللہ ہوں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، میں نے تمہیں ناتوا کمزور ترین چیز سے پیدا کیا، حقیر ترین چیز سے میں نے تمہیں بنایا، کمزور پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ بالکل ناتوا اور کمزور۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر میں نے کمزوری کے بعد جوانیاں عطا کر دی، قوتیں عطا کر دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر میں نے طاقتوں اور قوتوں جوانیوں کے بعد بڑھاپا عطا کر دیا، کمزوریاں عطا کر دی میں نے۔ یخلق ما یشاء، اے کائنات والو، یہ کمزوریاں، یہ جوانیاں اور بڑھاپے سب میری مخلوق ہے۔ میں جب تک کسی کو رکھنا چاہتا ہوں جوان رکھتا ہوں، جب تک بوڑھا کر دینا چاہتا ہوں بوڑھا رکھتا ہوں۔ کسی کو میں جوانی 100 برس تک بڑی طاقتوں والا رہنے دیتا ہوں، کسی کو میں نے جوانی دیکھنا نصیب ہی نہیں کرتا، میں کسی کو، وہ بیچارہ چارپائی سے لگ جاتا ہے۔ یہ سب میری مخلوق ہے۔ یہ مت کہو یہ کھاتا بہت ہے، اس کو غذا ملتی ہے، اس کو ماں باپ نے اس کی پرورش بڑی اچھی کی ہے۔ نا اللہ کہتا ہے جوانیاں، بڑھاپے، کمزوریاں، قوتیں، طاقتیں میں عطا کرتا ہوں۔ وہی کچھ کھاتا جوان ہوتا ہے، وہی کچھ کھاتا پیتا
بوڑھا ہو جاتا ہے تو رب کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں ہوں زندہ قائم رہنے والا اللہ، کوئی قائم نہیں رہ سکتا ہے، کوئی ادنا ہو اعلیٰ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، میرے قائم رہنے کی دلیل پر دلیل رب پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے قائم رہنے پر دلیل یہ ہے کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی ہے۔ جس شخصیت کو اونگ آ جائے نیند آ جائے وہ تدبیر خلق سے غافل ہو جایا کرتا ہے۔ میں ہوں اللہ یدبر الامر من السماء الى الارض، میں آسمان و زمین کی تدبیر کرتا ہوں، تدبیر خلق میرے اختیار میں ہے، میں ساری کائنات کا اللہ مالک و مختار، مجھے نیند نہیں آتی ہے اونگ بھی نہیں آتی۔ معنی یہ ہے جس کو اونگ آ جائے نیند آ جائے وہ اللہ ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو اونگ آ جائے نیند آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں، پوچھتے ہیں یا اللہ تو سوتا نہیں؟ نہیں میں تو نہیں سوتا۔ یا اللہ تجھے سونے کی عادت نہیں؟ نہیں سوتا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، سونے کی بات بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اے موسیٰ یہ پکڑو، 2 شیشیاں پکڑ لو شیشے کی، دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو اور کھڑے ہو جاؤ، سونا نہیں تم نے۔ ادھر رب نے آرڈر دے دیا نیند کو، ذرا اس پر غلبہ کر لو، تھوڑا سا غلبہ کر دو اس پر۔ فرمایا سونا نہیں، شیشیاں پکڑ لو، یہ پکڑ لی، اونگ آئی، پھر سیدھے ہو گئے، پھر اونگ آئی، پھر سیدھے ہو گئے۔ زیادہ نیند کا جھونکا آیا، دونوں شیشیاں زمین پہ گر گئیں، ٹوٹ گئیں۔ اللہ فرماتے اے موسیٰ اگر میں بھی سو جاؤں تو زمین و آسمان یوں ہی ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ کا کام سونا نہیں ہے، اللہ کو سونا آتا ہی نہیں، نیند ہے ہی نہیں۔ یہ تو محتاج کا کام ہے، فقیر کا کام ہے، سویا کرتا ہے۔ میں زندہ ہوں، قائم رہنے والا ہوں۔ جو قائم رہنے والا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو نیند آتی ہے وہ قائم رہ سکتا نہیں۔ اللہ پر کائنات کے سرتاج محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، واپس تشریف لائے، سو رہے ہیں۔ آپ نے سونے سے پہلے پہرے دار مقرر کر دیا، بلال سے فرمایا اکلا لنا اللیل، بلال آج رات ہمارا پہرا دو تم۔ بلال کہنے لگا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ بلال کہتا میں اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگایا اور مشرق کے ساتھ طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں، پاؤں پھٹتے ہی محمد کو جگا دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور سو گئے، محض استراحت ہو گئے اور مجھ کو بھی نیند آ گئی۔ کب تلک؟ یہاں تک کہ سورج نکلا، آسمان کا سورج زمین کے سورج پر اپنی شعائیں ڈالنے لگا، محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے جاگے، نماز فجر بھی نکل گئی، سورج نکل آیا۔ لو جناب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساتھیوں کو جگایا۔ بلال کیا ہو گیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلال تجھے کیا ہوا؟ تو کہہ رہا تھا میں جگاؤں گا۔ عرض کرتا ہے اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک یا رسول اللہ۔ آب ذر سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اسی ذات اقدس نے پکڑ رکھا تھا جس نے آپ کو پکڑ رکھا تھا، جس نے آپ کو جاگنے نہیں دیا اس نے مجھ کو بھی جاگنے نہیں دیا۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی کو چھوڑو، نکل چلو یہاں سے، آگے چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ آگے گئے، باجماعت نماز ادا فرمائی، سورج واپس نہیں کیا۔ چل صبح صادق کا وقت بھی ہونے دو، تم پیچھے چلے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے لیے سورج آ گیا، فلاں کے لیے سورج چلا گیا، یہ باتیں تمام تر خرافات ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے قصہ مشہور ہے کہ وہ بھی گھوڑوں میں لگے ہوئے تھے، سورج غروب ہو گیا، گھوڑے ذبح کر دیے۔ اس غم میں کہ عصر کا وقت جاتا رہا ہے، اللہ کو ترس آیا، رب نے فرمایا چل سورج واپس چل،
میرے نبی کو نماز پڑھا دو تم. ایک واقعہ یہ، لیکن یہ بھی 100% جھوٹا واقعہ ہے، غلط ہے، قطعی طور پر اس کی سند درست نہیں ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو واپس نہیں کیا گیا. عصر کی نماز جاتی رہی. میدان جنگ میں آقا کائنات محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیمات کے لیے حضور کو بڑا صدمہ ہوا. فرمایا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن صلاۃ الوسطی عن صلاۃ العصر، ہمیں انہوں نے نماز وسطی سے نماز عصر سے مشغول کر دیا. اللہ ان کے گھروں کو جہنم سے بھر دے تو. اللہ اکبر. لیکن آقا کے لیے سورج واپس اگر محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں آیا تو خدا کی قسم نبی کے کسی مرید کے لیے بھی آ سکتا نہیں. معجزہ اپنی جگہ پر ہے. میرے آقا سے مطالبہ کیا گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اشارہ تو کر 2 ٹکڑے، میں کر کے دکھا دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد الرسول اللہ نے 2 ٹکڑے کیا ہے، اشارہ فرمایا ہے. لیکن جہاں رب کا حکم ہے، فرمائے کائنات والوں میں ہوں اللہ لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. دعویٰ میرا یہ ہے میں ہوں اللہ الحی القیوم. لاؤ تم کوئی میرے مقابلہ میں زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا کوئی ہو. ہے کوئی زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا؟ اور میرے دوستو کسی کو ہم زندہ کہیں، مردہ کہیں، کچھ کہیں، کوئی حیاتیے ہو، مماتیے بن جائے، کچھ بھی ہوں، یہ زبانی باتیں ہیں. لیکن قبر میں سب دفن ہوتے ہیں. خدا کی قسم عرش والا داتا قبر میں دفن ہو سکتا نہیں، دفن ہو سکتا ہے. وہ اللہ جو ہوا اس کی شان بے نیازی کو سمجھنا پڑتا ہے. اگر ہم اللہ کا تعارف حاصل کر لیں تو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری نسبت ہے کسی جانب، ایک اللہ کو مانتے ہیں کائنات کے تمام رب. ذرا سوچو تو صحیح. رب نے کہا میں کو محتاج ہوں، میں نیند کا حاجت مند ہوں، اونگ کا نہیں. میں محتاج تو نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں. اللہ نے اپنے حبیب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور سکھائی. ایک آیت کریمہ قرآن کی ذرا پڑھیں اور آپ بھی لطف اندوز ہوں گے. وہاں اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری الوہیت، میرا اللہ ہونا، اس کے بڑی عمدہ دلائل موجود. ہوں ہی میں اللہ اور کوئی اللہ نہیں. آپ میرے اللہ ہونے کے توحید کے نغمے گایا کریں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے. کون سا اللہ؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کو اولاد کی ضرورت ہے نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں. وہ تنہا ہی بادشاہ، بلا سبب، مسبب الاسباب وہ ہے. ہماری بادشاہتیں، ہماری حکمرانیاں، ہماری توانائیاں کسی سبب کی محتاج ہیں. اللہ بلا سبب ساری کائنات کا بادشاہ. سبحان اللہ. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. فرمایا مجھے حمایتی کی بھی ضرورت نہیں. کس بنا پر؟ کہ میں عاجز ہوں؟ نہیں. میری بڑائی بیان کیا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، مجھ کو شریک کی ضرورت نہیں، مجھے کسی حمایتی کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ ہے اللہ. جس کو اولاد کی حاجت ہے وہ اللہ ہو سکتا، جس کو بیوی کی ضرورت ہے وہ اللہ ہو سکتا نہیں. جس کو شریک کی ضرورت ہے، کوئی کمزور ہے، یار میرے پاس آدمی کم ہے، چل تو میرا ساتھی بن جا، میں اتنا سرمایہ لگا دیتا ہوں، کام دونوں مل کر کرتے ہیں. جب انسان کی احتیاج ختم ہوتی ہے تو یہ اپنا بندے کو شریک برداشت نہیں کرتا، پھر کہتا ہے یار الگ ہو جاتے ہیں، اب اپنا کام کرو تم. نہ، رب کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، کیونکہ میں کمزور نہیں ہوں.
اور میرا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اولاد دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں۔ دیکھو نا، نبیوں کو اولاد کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے کہ نبی ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کرتے رہے ہیں نا، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ شعیب علیہ السلام مانگتے رہے، اللہ نے کہا اے شعیب بیٹے نہیں عطا کروں گا، بیٹیاں دے دی ہیں، بیٹے عطا نہیں کروں گا۔ یا اللہ دیکھ جوان بیٹیاں باہر جاتی ہیں، بکریاں چرواتی ہیں، مجھے تو بڑی حاجت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں اے شعیب بیٹے نہیں دوں گا، بیٹیوں کی حفاظت کے انتظامات میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ تیری بیٹیاں زمین پر چلے حیاداری کے ساتھ، ان کی حیا کی تعریف میں اللہ عرش پر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی حیادار بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹا نہیں دوں گا۔ آنے والی دنیا نہ کہہ سکے کہ نبی کے پاس بیٹا نہیں تھا، خود بخود ہی انتظام بیٹے کا کر لیا۔ نانا بیٹا نہیں دیا، داماد بھیج دیا موسیٰ کو، نہیں دیا بیٹا۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں، ایک نے بیٹا مانگا بھی نہیں، اس کو دے دیا۔ ماں مریم صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا نہیں مانگا، بلکہ کیا کہتی ہیں، کاش کہ میں مر چکی ہوتی، یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، قوم کیا کہے گی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ فرشتے کو بھی یہی جواب دیا تھا نا، فرشتے کو یہی کہا تھا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تو ماں مریم صدیقہ کہنے لگی، ذرا گھڑی اپنی بھیج دینا میرے پاس، گھڑی۔ مریم صدیقہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، میرے پاس قریب نہ آنا، خبردار۔ اللہ اللہ، اب ذرا تھوڑی سی بات حوصلے سے سن لینا۔ میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو غلام دے دوں، میں تجھ کو غلام عطا کر دوں، میں لڑکا دوں تجھ کو۔ دھیان کرنا یار، بڑی مزے کی بات ہے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں فرشتہ دے سکتا ہے تو فلاں نہیں دے سکتا اولاد، فرشتہ تو کہہ رہا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تجھ کو بیٹا عطا کر دوں۔ اللہ اللہ، مریم صدیقہ کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگی کس طرح بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اللہ تیری شان، کیوں جی میں بدکار نہیں ہوں، یہ لفظ کہہ دینا کافی تھا۔ یہ بھی تو چھونے سے ہی وجود میں آتی ہے نا بات۔ پہلے لفظ کہا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یا اتنا ہی کافی تھا، اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولما کو بغیا، الگ الگ دو مرتبہ دو لفظ کیوں کہے گے جبکہ اس کے معنی مفہوم تو نظر آتا ہے سامنے، ایک ہی ہے؟ نہیں، ایک نہیں معنی یہ ہے، محدثین اور مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں پہلے لفظ کا معنی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، یعنی قاعدے اور ضابطے کے مطابق نکاح بھی نہیں ہوا۔ ولم اکو بغیہ، اور بدکار بھی نہیں، نہ نکاح ہوا ہے نہ میں بدکار ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ چاہیے تھا فرشتے کو کہتا میں ہی دینے کے لیے آیا ہوں، دے کے بتا دوں گا آپ کو کیسے ہوتا ہے، یہی کہنا چاہیے تھا نا آگے اس کو۔ پہلے تو یہی کہا تھا اس نے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اب بھی یہ کہہ دیتا نہیں۔ ماں مریم پوچھتی بیٹا کیسے ہوگا؟ کہنے لگا قال كذلك، یوں ہی، قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی تیرے رب نے کہا ہے،
رب تیرا کہتا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، ہوا علیہ ہین، کس پر آسان ہے؟ رب پر۔ تو یہ رب کہتا ہے مجھ پر آسان ہے۔ اب فرشتے کا اپنا تو واسطہ نکل گیا یہاں آ کر، پہلے اس نے کہا تھا میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اب وہ کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، میں بیٹا دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو نشانی بنانا چاہتے ہیں اپنی وحدانیت کی کہ میں ہوں اللہ، لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنی وحدانیت کی نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ اے مریم، کائنات کے نظام سے، دستور اور قاعدے سے ہٹ کر میں تجھ کو بیٹا دے کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر وہ ضابطہ بنایا وہ بھی میں نے بنایا ہے، اس ضابطے کو توڑ کر بیٹا دوں تو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ میرا قاعدہ اور ضابطہ ہے، میں دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سمجھا یوں دیا کیسے؟ فرمایا کائنات والو کہیں ان پراپیگنڈے میں نہ آ جانا یہود و نصارہ کے۔ نصرانیوں میں سے بعض نے کہا وہ نکاح ہوا تھا یوسف نجار کے ساتھ، کسی نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ اللہ ہے اس روپ میں اللہ آ گیا ہے، کسی نے کہا تین خدا ہے، تینوں میں سے ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے اور اس کی ماں ہے، کسی نے یوں کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فرمایا ان کے پراپیگنڈے میں نہ آ جانا، عیسیٰ کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ مثال یوں سمجھو جیسے آدم، اس کو میں نے مٹی سے بنایا، اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، کم از کم اس کی ماں تو ہے نا، اگر بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہوں آدم کو تو کیا بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے سے قاصر ہوں؟ اللہ اللہ۔ مریم نے مانگا نہیں، رب نے دے دیا بیٹا۔ ایک آگے چلیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مرشد، فدا ہوا آباؤنا و ارواحنا و انفسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے آئے، عبداللہ، طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم، محمد رسول اللہ کو عطا ہوئے، اللہ نے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیاں بھی عطا کی، 4 بیٹیاں دی، بیٹے عطا کیے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بیٹے رب اکبر نے واپس لے لیے، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا محمد تو ابتر ہے معاذ اللہ، دم کٹا ہے، اس کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا، جگ میں اس کا نام نہیں رہے گا۔ چاہیے تھا رب کہتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی بیٹے تجھے پھر زندہ کر کے دے دیتا ہوں، میں تو قادر ہوں۔ رب یوں کہہ دیتا تیری بیوی عائشہ ہے، ابھی نوجوان ہے، کماری بیوی یہی آئی ہے آپ کے پاس، ابھی بیویاں ہیں موجود، زندہ سلامت اور بیٹے دے سکتا ہوں۔ اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ یہ نہ دیتا اور دے دیتا۔ پھر رب نے کیا کہا؟ دنیا تان کر رہی ہے، دنیا طنز کے نشتر کے تیر لگا رہے ہیں، طنز و نشتر پھینک رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کہا تو یہ کہا میرے حبیب محمد بیٹا فوت ہو گیا، میں نے عطا کیا تھا، تانا دینے والوں نے تانا دے دیا ہے، اے میرے پیغمبر میں ہوں اللہ، میں بیٹا تو اس کے جواب میں تجھے نہیں دے رہا ہوں، دے کیا رہا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، حوض کوثر دے رہا ہوں۔ یعنی کسی کو کہو کہ 4 نہر یا 5 دریا پنجاب کے لے لو، ایک اپنا بیٹا ذبح کر لینے دو، 5 دریا لے لو، وہ کہے گا جاؤ ہوش کے ناخن لو تم، اور اربوں روپے کی جائیداد لے کر اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروا سکتا۔ ایک نہر کوثر رب نے عطا کر دی، اللہ کہتا بیٹا نہیں، حوض کوثر عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹے لے جانے میں بھی تو بڑی حکمتیں ہیں، مسئلہ خلافت، مسئلہ نبوت، ختم نبوت اور مسئلہ امامت، بے شمار مسائل کو رب اکبر نے ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ کہا نہ میرا نبی دنیا سے جائے، میرے پیغمبر کا خاندان اس کے بعد حکمران ہو جائے، کائنات کہے گی محمد نے ڈھونگ رچایا نبوت کا صرف اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ میں پہلا خلیفہ محمد کا ابو بکر کو بناؤں گا، جو آپ کے گھر میں سے نہیں ہے، باہر سے ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی نبوت سچی ہے، میں اپنے نبی کی صداقت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بیٹے جاتے ہیں تو جائیں، میں حوض کوثر عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اچھا
حوض کوثر معلوم ہوتا ہے بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، محمد فرماتے ہیں ٹھنڈا، میرے آقا فرماتے ہیں آپ خورے ہیں اس پر۔ قرآن کہتا ہے وہاں محمد جام بھر بھر کے دیں گے اور ابو بکر اور عمر تقسیم کرنے والے ہوں گے آگے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے پکڑا ہاتھ ابو بکر عمر کا، حضور فرماتے ہیں کائنات والوں سن لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی انداز سے اٹھائے جائیں گے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر انت صاحبی فی الغار، تو میرا ساتھی ہے غار میں، وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرا۔ صاحبی فی الغار، تو میرا ساتھی ہے غار میں، وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ محمد کے خادم آقا سے جام لے کے کائنات کو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ محمد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کرے ہمیں اللہ جام کوثر نصیب فرما دے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اللہ والے ہوں اور محمد کے ساتھی ہوں، توحید رب کی مانتے ہو، نسبت محمد سے قائم کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، توحید رب کی مانتے ہو اور نسبت کس سے قائم ہو؟ محمد رسول اللہ سے۔ اسی صورت میں ممکن ہے حوض کوثر کا پانی محمد کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الات ہو گیا، اور رب توحید والے کی توحید محمد پھیلاتے رہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کوئی شخص رب کی وحدانیت کا دشمن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا دشمن، کائنات کے رب کی قسم محمد کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکے گا۔ بات یہی سچی ہے، اور اہل سنت میں بن جاؤں آپ بن جائیں، خدا کی قسم ہمارے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی بات کہتا ہے۔ سن لو، اللہ کہتا میں ہوں اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم، میں زندہ قائم رہنے والا اللہ، باقی سارے ختم ہو جانے والے، میں زندہ قائم رہنے والا ولی ہوں، ولیوں کے سردار، بڑے بڑے بزرگ ہوں، بڑے بڑے امام ہوں، سارے دنیا سے جانے والے، میں نے ان کی قرآن میں مثالیں پیش کر دی، میں زندہ اور کوئی زندہ رہنے والا نہیں۔ ذرا ایک مثال، دو مثالیں دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل کے طور پر پیش کی ہے یہ بات کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ میں زندہ اور قائم رہنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایک میرا بندہ جا رہا تھا ایک بستی سے بیت المقدس کے پاس سے گزرا، وہاں دیکھا ویران ہو چکی ہے، بیت المقدس کی آبادی ساری ختم ہو گئی، ویرانیاں ہیں۔ تو پتا کیا کہتا ہے؟ گدے پر سوار تھا، تھوڑا سا اس کے پاس توشا تھا سفر کا، سارا سامان کھانے کا لیا ہوا تھا، تو زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ اللہ قرآن نے نقل کیا ہے، وہ کہنے لگا لا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کو اللہ کیوں کر زندہ کر سکتا ہے موت کے بعد، کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ کو کچھ غصہ بھی آیا ہوگا کہ میرا نبی ہو کر میری قدرت کاملہ کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے ان الفاظ میں کہ اللہ کس طرح زندہ کر سکتا ہے میرا نبی ہو کر؟ اللہ نے کہا اے اسرائیل جا میرے نبی کی روح قبض کر لے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ،
اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو وہیں مار دیا، موت دے دی. کب تک؟ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 10-12 دن کی بات نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال کی بات نہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ کہتا ہے میں نے 100 سال تک وہیں مارے رکھا. اللہ. اور قرآن و سنت کے شہدائیوں اور پروانوں، اللہ آپ کو اسی انداز سے محبت عطا کر کیے رکھے، قرآن و سنت سے وابستہ رکھے. خدا کی قسم ہمارے ایمان کی رگے جان یہی ہے. ذرا سمجھیں، اللہ کہتا ہے میں زندہ قائم رہنے والا. کائنات کی کوئی شخصیت زندہ رہ سکتی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے اس کو مار لیا، 100 برس تک یہاں رکھا. کیا کیا پھر؟ جب اٹھایا نا اس کو 100 سال کے بعد، اللہ کہتا میں نے اپنے فرشتے سے کہا اس کو پوچھو کم لبثت، اے میرے نبی عزیر کتنی دیر تک یہاں ٹھہرے تم، یا کتنی دیر تک رہے ہو تم؟ نبی عزیر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. سورج نکل رہا تھا جب میں یہاں آیا، صبح کا وقت تھا. اب دیکھ رہا ہوں سورج ڈھل رہا ہے، شام کا وقت ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں. فوراً نبی کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں. اللہ اللہ. اللہ کا پیغام رسان فرشتہ کہتا ہے اے پیغمبر رب کے بل لبثت مئۃ عام، تو یہاں 100 سال تک رہا ہے. تو کہتا ہے ایک دن یا ایک دن کا حصہ، کیونکہ نبی کو اپنی ذات پر 100 سال بیتے ہوں کا علم بھی. سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر میں نہ مانوں خدا کی قسم کافر ہو جاتا ہوں میں. کون کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں؟ ذرا سوچ تو صحیح. 100 سال تک رہا لیکن نبی کو خبر نہیں، اپنی ذات پر بیت چکے 100 سال کا عرصہ نبی کو خبر ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. پھر جب رب نے بتایا نا پھر دیکھ تو صحیح، میں نے تو تجھ کو 100 سال یہاں رکھا ہے، تو 100 سال یہاں ٹھہرا ہے. حیرانگی سے دیکھ رہی ہوں. پھر ساتھ ہی رب نے ایک اور بات بتا دی. رب کہتا ہے میں اپنی قدرت کے نمونے یوں دکھاتا ہوں کہ جو چند گھڑیاں قائم نہیں رہ سکتا تھا، میں نے اس کھانے کو 100 سال تک تر و تازہ رکھا ہے. اللہ اللہ. عزیر کا جسم نہیں مٹی کھا سکتی تھی کیونکہ اللہ رب العزت حرم اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں. مٹی نہیں کھا سکتی ہے. اس کو تو کھا سکتی تھی، کھانے پینے کو کھا سکتی تھی. کہا دیکھو جو ختم ہو سکتا تھا اس کو میں نے قائم رکھا. جو چند گھڑیاں نکال سکتا تھا، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نکال سکتا تھا، میں نے اس گدھے کو مٹی کر دیا، گدھا مٹی ہو گیا. رب نے کہا عزیر دیکھ اپنی گدھے کو، سواری کو، ہم تجھے نشانی بنا رہے ہیں اپنے اللہ ہونے کی. جس کو اللہ کی سمجھ نہ آئے عزیر کے اس واقعے کو پڑھ لے، اس کو پتا چل جائے گا کہ میں واقعتاً اللہ ہوں. اے عزیر ہم نشانی بنا رہے ہیں، اس گدھے کو دیکھ. اللہ اللہ. کیف ننشزها، تیری آنکھوں کے سامنے اس کا جوڑ کس طرح جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. دیکھ چند گھڑیوں میں تیرا گدھا ٹھیک ٹھاک گدھا بن گیا. اللہ اللہ. کھانے کو دیکھ کر کچھ شبہ ہو گیا کہ 100 سال تو واقعی نہیں رہ سکتا. ایک دن یا دن کے کچھ حصے کی بات ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا کھانا پانی تو ابھی باسی تک نہیں ہوا ہے. لیکن فوراً کہا ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ. اے عزیر وہ جو مٹی جو کچھ وقت نکال سکتا تھا اس کو مٹی کر دیا، جو وقت نہیں نکال سکتا تھا اس کو قائم رکھا. اب کہہ دو کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود، اور جس کو اللہ کہنا ہے وہ اللہ یہ ہے. ایک اور مقام پر رب نے ایک اور واقعہ پیش کر دیا. یہ تو ہے نا موت کا. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا موت کا نہیں، وہ نیند کا ہے.
اللہ کہتا ہے چند نوجوان توحید والے تھے، بادشاہ سے ٹکراؤ ہو گیا، حکمرانوں سے ٹکراؤ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، لگا پکڑ لے اس کو، ان کو چھوڑنا نہیں کیا، وہ بھاگے جان بچانے کی خاطر ایک غار میں چلے گئے، کتنی دیر وہاں پڑے رہے، سوئے رہے، کتنی دیر سوئے رہے، بڑی مدت قرآن پیش کرتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اپنے غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اپنے غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ اللہ، تو میں نے سلایا بھی کیسے؟ کہ ان کی نیند باہیں کھلی ہوئی ہے کچھ تھوڑی سی، جب پہلو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے رب کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے پہلو ہم بدلتے رہے۔ اتنی دیر تک ان کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں نے سلایا ہے نا ان کو 309 برس تک۔ پھر ہم اٹھایا، اٹھو بھائی، اٹھے، ایک ساتھی دوسرے سے کہنے لگا کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں؟ وہ بھی اپنی گردو پیش کا جائزہ لے رہی، ادھر ادھر کا، صبح آئے تھے، شام کا وقت ہے، کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ یعنی ولیوں کو اپنی ذات پر 309 سال بیتے ہوئے کا علم ہے، اپنی ذات سے متعلق ان کو معلومات نہیں ہے۔ وہ ولی، خدا کی قسم، جس کو رب ولی کہتا ہے، جس کو مصطفیٰ ولی کہتا ہے، اللہ کی قسم وہ ولی ہے، اس کی ولایت میں شک کرنے والا بے ایمان ہے۔ جس کو میں اور تو ولی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی خلوت کی زندگی کچھ اور ہی ہو، ہم عقیدت سے ولی کہتے ہو، لیکن جس کو میرے پیر و مرشد امام اعظم سید مکرم جناب محمد رسول اللہ نے ولی کہا ہے، اللہ کی قسم ان کی ولایت میں شک ہو سکتا نہیں، وہ ولی ہے۔ یہ ولی ہیں سب، کیسے ولی ہے؟ قرآن کہتا ہے، آپس میں باتیں کرنے لگے نا، تیسرا کہنے لگے یار اس بات کو چھوڑو، اس ٹیسٹ کو کہ کتنی دیر ٹھہرے گا، بھوک نے بڑا ستایا ہے، ایک کو بھیجو ذرا کھانا لے آئے، یہ جیب سے پیسے دے دو اور پاکیزہ کھانا لائے۔ یہ ولیوں کی نشانی بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے۔ کھانا کیسا لانا چاہیے؟ پاکیزہ، اچھا کھانا۔ ولی کے پیٹ میں غلط کھانا جا سکتا نہیں۔ امام عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق بڑا مشہور ہے، میں کبھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں، ان کو دعوت پر بلا لیا گیا، اللہ حفاظت کرتا ہے اپنی ولیوں کی، آئے تو کھاتے نہیں ہیں، کسی نے کہا حضرت کھانا کھائیے، فرمانے لگے کیا کھاؤں، یہ خونی تو ہے سب کا سب، بھی تو کھانا بڑا عمدہ ہے، فرمانے لگے نہیں، ایسے چاول پکڑے مٹھی میں دبائے تو ان میں سے لوگوں نے دیکھا خون کے قطرے نکلتے ہوئے، اللہ اکبر، پتہ چلایا گیا تو اس کا کاروبار سودی تھا اس شخص کا۔ اللہ نے اپنے ولی کو اس غلط کھانے سے بچا لیا، سبحان اللہ۔ تو وہ بھی کہتے کھانا لاؤ پاک، اور لاؤ کیسے؟ اپنی جیب سے۔ ہمارے مولویوں کی ماشاءاللہ، ہم ملاؤں کی، ولیوں کی، درویشوں کی نگاہ کسی کی جیب پر ہوتی ہمیشہ ہے، یہی ہمارا کام کر دے اور اللہ پر توکل ہمارا ہو جائے کامل، تو خدا کی قسم یہ ولایت انہی اور علماء کو مل سکتی ہے، انہی کو مل سکتی ہے، توکل کامل ہو جائے تو ولی اور کون ہے؟ عالم سب سے بڑا ولی ہوا کرتا ہے، اگر اللہ پر اعتماد کامل ہو جائے تو۔ پاکیزہ تو پتہ کیا کہتے ہیں آپ بھی؟ کہتے ہیں جا کے کسی کو بتانا نہ، پتہ نہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، پھر پکڑ لیا جائے گا، ہم کو ماریں گے وہ۔ اللہ اللہ، معلوم ہوتا ہے ولی کو خطرہ ہو سکتا ہے، ولی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کے غار میں بھی جا سکتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا و مرشد کائنات کے سردار ان کو ولی کہتے ہیں، حضور یہ لات کو ولی کہتے ہیں، حضور ایسا فرماتے لات بڑا ولی تھا، بخاری کے اندر موجود ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ تمام کانو رجال صالحین، آقا فرماتے سب ولی ہیں، سب ولی تھے، محمد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی ولایت میں شک کرنے والا بے ایمان ہے۔ اب سوچو، سوئے ہیں کتنی دیر؟ 309 سال،
لیکن ان کو اپنی ذات پر 309 سال بیت جانے کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن ان کی ولایت میں شک بھی نہیں ہے، جو شک کرتا ہے ولایت میں غلط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہوں زندہ قائم رہنے والا اللہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھ کو اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ جو سو جائے وہ خدا نہیں، جس کو نیند آ جائے وہ خدا نہیں، جس کو نیند آئے وہ ولی ہو سکتا ہے، وہ ولیوں کا سرتاج محمد ہو سکتا ہے، جس کو اونگ آ جائے ولی ہو سکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، عشاء کی نماز، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، حضور علیہ السلام فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، مکانکم، اپنی جگہ پہ رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ تشریف لے گئے، گھر جا کر غسل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واپس تشریف لائے۔ صحابی کہتا جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ کے بالوں سے قطرے یوں گر رہے تھے جیسے موتی ہوں، سبحان اللہ، جیسے موتی ہوں محمد رسول اللہ کے بالوں سے یہ قطرے گر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے سر پہ کوئی بہت بڑی پگڑی تو نہیں ہوگی، وغیرہ اگر کپڑا ہوتا تو جذب کر لیتا، پانی کو نیچے نہ گرنے دیتا۔ جناب محمد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یار میں بھول گیا تھا، اللہ اللہ میں بھول گیا تھا، غسل کرنا تھا، واپس لوٹ گیا۔ تو صحابی پتا کیا کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ اللہ بھولا نہیں کرتا، نبی بھول سکتا ہے، اللہ بھول سکتا نہیں، نبی سے بھول ہو سکتی ہے۔ انسا کما تنسون، حضور فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فإذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اس نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئی ہے؟ اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں۔ کئی یار لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے دیکھا نا محمد کے ساتھ بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، اگر جھوٹ بولتے تھے تو حضور تصدیق فرما رہے ہیں نا، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ بولتا ہے؟ ان کو اتنی خبر نہیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ تو چھوڑو، کافر بھی اس زمانے میں ابھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، سچ بولنے کی عادی تھی۔ یہاں جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں صدق بمقابلہ نسیان ہے کہ کہیں یہ بھی تو نہیں بھول گیا، ذوالیدین کو بھی بھول تو نہیں لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھول جاتا ہوں، جب بھول جاؤں تو فرمایا مجھے یاد دلا دیا کرو۔ کیوں نہیں؟ بھول جانے والا نبیوں کا سردار تو ہے لیکن اللہ نہیں، کیونکہ رب کہتا ہے میرے پیغمبر محمد، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا رب وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، تیرا رب بھولنے والا، جو بھول جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھول گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صحابی بات جو بتا رہا تھا وہ یہ تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں سو گئے، اونگ گئے، بیٹھے بیٹھے خوراکیں لینے لگے، لیکن ٹیک نہیں لگائی کہیں، بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ولی سو سکتا ہے، ولی بھول سکتا ہے، ولی کو نیند آتی ہے، اونگ بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ بھول ہے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں آئیے، تمام کائنات کے ولی اکٹھے کر لیے جائے، محمد کے ادنا صحابی کا جوڑ ہو سکتے نہیں،
ولی سو سکتی ہیں، یہاں تو صحابی سو رہے ہیں، چاہیے نا اب حکم دیتے جاؤ وضو کر لو، نہ آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، جو شخص بیٹھ کر سو جائے وضو کیا ہو، ٹیک لگا کے نہ سوئے، سو جائے مکمل سو جائے، اونگ آ جائے، ٹیک نہ لگی ہو بیٹھا ہی سو رہا ہے، محمد کا فیصلہ ہے کہ اس کا وضو قائم ہے، اس کا وضو قائم ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے وضو نہیں کیا، اسی انداز سے کھڑے ہوئے اور محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔ اللہ اللہ، ایک دلیل رب نے یہ دی کہ میں زندہ ہوں، قائم رہنے والا ہوں، مجھے اونگ نہیں، مجھے نیند نہیں ہے۔ آگے پھر کیا کہا؟ فرمایا یہ ہے اللہ جو مالک مختار ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب میری ملک ہے، میرے اختیار میں ہے، میں اس کا مالک، سارا میرا ہے، میں بادشاہ ہوں۔ تم کہتے ہو کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہے، فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ دو اے میرے حبیب، جو بھی کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی کچھ بنانے والا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، جاؤ دکھاؤ مجھ کو کسی نے زمین کا کچھ حصہ بنایا ہو۔ کیوں جی؟ انسان کا خمیر کیا ہے؟ مٹی ہے نا، انسان تو بنانا بعد کی بات ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رب کہتا ہے مٹی تیرا خمیر ہے، کائنات کا مالک کہتا ہو کائنات والوں کوئی اور بھی بنانے والا ہے تو لاؤ دکھاؤ کسی نے مٹی کا ایک ذرہ بنایا ہو، لاؤ تو صحیح کوئی مٹی کا ایک ذرہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کوئی شراکت آسمانوں میں ہو، ان کی زمین میں کوئی شراکت ہو، لاؤ ایک ذرہ، مٹی کا ایک ذرہ، کائنات کے رب کی قسم رب کے سوا کوئی بنا سکتا؟ رب نے چیلنج کیا ہے، اس زمین کا ایک ذرہ کسی نے بنایا ہو تو سامنے لاؤ۔ اللہ اللہ، پھر کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی لکھی ہوئی دستاویز پیش کر دو، یہ فلاں ولی نے بنایا ہے، فلاں نبی نے بنایا ہے، فلاں فرشتے نے بنایا ہے، یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لاؤ لکھا ہوا دکھاؤ۔ او اثارۃ من علم، یا علم کی یقینی طور پر کوئی نشانی دکھا دو، اللہ کے ان کے بنانے میں کوئی تو فرق ہوگا نا، لاؤ دکھاؤ کسی نے مٹی کا ایک ذرہ بنایا ہو۔ خدا کی قسم یہ انسان ایک بہت بڑی مٹی سے ارتقائی شکل بن چکی ہے، مٹی کے بعد ارتقائی صورت ہے انسان کی، خمیر اس کا مٹی ہے۔ جب مٹی کوئی نہیں بنا سکتا تو رب اکبر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انسان کو بھی کوئی بنا سکتا نہیں، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے طور پر یہ قرآن پاک ہمارے سامنے بھیجا، محمد کے ذریعے بھیجا، کہا جاؤ چیلنج کر دو یہاں جا کر، یہ باقی باتیں بات کی ہیں لیکن مٹی بھی نہیں بنانے والا کوئی۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے سب کچھ ہی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ حضرت اللہ رب العزت کا ایک بڑا ولی درویش وہ کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں، بڑی مزیدار بات ہے، نام سب پہچان لیں گے۔ وہ کرتا کرتا بات اللہ کی توحید پیش کرتا ہوا کہتا ہے میرے اللہ یہ سارے دلائل سننے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچاؤں، ندار غیر است فریاد رس، یہ بھی اللہ کا ولی ہے نا، درویش آدمی ہے، دنیا کہتی ہے، وہ کہتا ہے ندارین غیر است فریاد رس، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی ہمارا فریاد رسی کرنے والا کوئی ہے، کوئی فریاد رسی کرنے والا
کون کہتا ہے نداری غیر تو فریاد رس تو آسیارا خطا بخش و بس نگاہدار مارا ذرا ہے خطا در گزارو ثوابا نما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں طاقت نہیں، یہ بھی تو بچا سکتا ہے ہمیں. اللہ تو ہمیں بچا، ہماری نگرانی کر، ہمیں توحید کی راہ پہ قائم رکھ، محمد کا ساتھی بنائے رکھ. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا کے رکھ، ولی کو ولی سمجھنے کی سعادت عطا فرما دے. اللہ ہم ولی کو ولی جانے، امام کو امام جانے، نبی کو نبی جانے، لیکن جہاں لفظ اللہ آتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. رب کہتا ہے میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں زندہ قائم رہنے والا. تم کہتے فلاں زندہ ہے، زندہ قائم رہا، زمین پہ قائم نہیں جا سکا، ہے گیا نا دنیا سے، دفن کر آئے نا، مانو زندہ، لیکن تم دفن تو کر آئے نا. میں ایسا زندہ نہیں جو قائم نہ رہ سکوں، میں تو قائم رہنے والا زندہ ہوں. ہے کوئی مجھ کو دفن کرنے والا؟ جو صحابہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پر خون پسینہ بہا دینے والے، خون کا آخری قطرہ تک میرے آقا کی محبت میں بہا دینے والے، خدا کی قسم اگر حضور زندہ ہوتے تو کبھی محمد کو دفن نہ کرتے. یارو سمجھنا چاہیے، اختلاف سے بات نہیں کرنا چاہتا، بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سعادت اس میں ہے کہ ہم دین کو سمجھیں. رب نے کہا، اللہ نے کہا میں نے دنیا سے اٹھا لیا، ابو بکر نے کہا دنیا سے جاتے رہے، عائشہ صدیقہ نے کہا دنیا سے چلے گئے، فاطمہ الزہرا نے کہا دنیا سے چلے گئے. رب اکبر کہتا ہے محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے نزدیک. جب وہ چلے گئے تو باقی کون رہ سکتا ہے؟ ایک اور بات سنا دوں، چھوٹی سی ایک آیت، کیونکہ وقت ہو رہا ہے. ایک مقام پر رب نے کہا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، رب اپنا اللہ ہونا بتاتا ہے اور مخلوق کا مخلوق ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، اللہ نہیں. ایک مقام پر رب کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پڑھتے ہیں نا رات کو سوتے ہوئے، محمد رسول اللہ فرماتے پڑھا کرو، قبر میں تمہاری ساتھی بن جائے گی یہ سورت. اللہ کرے ہمیں یہ سعادت مل جائے. اور اس کی آخری آیتیں پڑھو. رب کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے قل ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد فرما دیجئے اے کائنات والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، اے محمد ان سے آپ پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے، اللہ اللہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، تو نار میرے ساتھی رب کا قلم یا امر روک سکتے؟ نہیں روک سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، نہیں روک سکتے. تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، فرمایا پھر کافروں کو جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ مارنے والا مار سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، مجھے بھی دنیا سے لے جا سکتا ہے، جانا تو سب کسی میں ہے. میرے دوستو اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا چاہیے. اللہ نے آج نہیں یہ 1400 سال پہلے سے تعارف کرایا ہے، میں اللہ ہوں، مجھ کو پہچانو. ایک مقام پر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگ پیار کرتے ہیں بڑی خوبصورت چیز سے، اللہ بھی میرا بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کا منبع ہے، حسن و جمال کا مرکز ہے. ایک کائنات والوں اور خوبصورتی کو ماننا چاہتے ہو، پیار کرتے ہو تو رب سے پیار کر پھر. اللہ 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 کرے ہمارا پیار رب سے قائم ہو جائے، محمد رسول اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے. اللہ کرے ہم اپنے اللہ کو سمجھیں
رب نے سمجھاتے ہوئے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اے انسان میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں، دیکھ تو صحیح، تیری جان میں رہتا ہوں۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ ایسا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو دیکھ لے تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے، مجھے سمجھ سکتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ 14 طبق بچھا دیے جائیں، کرسی اور عرش بھی ساتھ بچھا دیا جائے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلہ میں یہ 14 طبق کرسی اور عرش چٹگل میدان میں ایک چھلے کے برابر ہے۔ فرمایا اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات پوری کائنات میں نہیں سما سکتی، لیکن فرمایا میرا رب کہتا ہے مومن میں ساری کائنات میں تو سما نہیں سکتا، پر مومن کے چھوٹے سے دل میں رہتا ہوں، بستا ہوں، اس کے چھوٹے سے دل میں رہ رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل اللہ کا مسکن بن جائے، گھر بن جائے۔ جب رب کا گھر بن گیا تو مومن کسی غیر سے پھر ڈر سکتا، پھر کارگل سے فوجی واپس آ سکتے نہیں آ سکتے ہیں۔ پھر مومن مومن ہے، جو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تجھے ایٹم بم کا کوئی خطرہ نہیں، تجھے کرنٹن جیسے بد کردار انسان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی خطرہ کیا محسوس کرنا ہے؟ اللہ اللہ ہے، ہمارا ساتھی ہو، پوری کائنات ایک طرف ہو، خدا کی قسم مومن غالب آ کر رہے گا اور اسلام کا جھنڈا غالب آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن اور محمد کے فرمان کے جھنڈے کو سرنگو کر سکتی نہیں، اور انشاءاللہ اس ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہو کر رہے گا۔ طاغوتی طاقتیں جتنا زور لگاتی ہیں لگا لے، ایک دن ان کو بھاگنا ہوگا اور محمد کے قانون کو آنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تو وہ دن ہمیں دیکھنے نصیب فرما، اسلام کی برکات اور اس کی ثمرات دیکھنے نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانے چھوٹی سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اے اللہ ہم سے ہمیں صحیح معنی مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، الہ العالمین محمد رسول اللہ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح توحید کی سمجھ عطا فرما دے، ہم صحیح اللہ والے بن جائیں۔ اے اللہ تو ہم اپنے ساتھ